بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. صدق الله العظيم. انسان ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہے. ہماری بہت سارے ضروریات معاملات ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارا جو مزاج ہے، سوچ ہے، وہ اپنی ذات سے شروع ہو کر ذات پر ختم ہو جاتی ہے. جبکہ جو ہماری ذات ہے، اس کا رزق ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اچھی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بہترین عمل خدمت خلق ہے. آج ہم تھوڑا سا انشاءاللہ خدمت خلق کے حوالے سے بات کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت تک کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کی خدمت میں، اس کے کام میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کے کام میں ہوتے ہیں. یعنی بندہ دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایک زمانے میں یہ کانسیپٹ کافی زیادہ تھا، ایک دوسرے کا احساس، خیال، خدمت، تعاون، تعلق. لیکن جس وقت سے ہم لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت، ذاتی مفادات کے تحت گئے ہیں، تو اس قدر چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں. اور کوئی اگر ایسا جذبہ رکھتا ہو تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ آدمی ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ بڑے لوگوں کے کام آتا ہے، ہر بندے کے دکھ سکھ میں موجود ہوتا ہے. جب دیکھو، جس کی کوئی کام دیکھو، وہاں پر یہ شخص کام کر رہا ہوتا ہے. تو لوگ اپنے حساب سے سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ آدمی گھر سے فارغ ہے، کہ پھر سوچنے لگتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں کہیں یہ سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا. تو اس طرح کی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بن جاتی ہے. جبکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھیں جب تک ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام کی وہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی طرح کی خدمات پر مشتمل ہے. آپ حضرات جانتے ہوں گے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، آپ واپس تشریف لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دیکھا کہ آپ گھبراہٹ میں، خوف میں، تھوڑے تھوڑے بخار میں. تو آپ نے فرمایا چادر دے دو، میں تھوڑا سا لیٹنا چاہتا ہوں. تو آپ نے چادر لی اور لیٹ گئے. حضرت خدیجہ نے بعد میں پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے، کیا پریشانی، کیا غم. تو حضور علیہ السلام نے پھر تفصیل سے بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، ایک فرشتہ آیا، اتنا بڑا تھا. میں اٹھا، اس نے مجھے اپنے بغلوں میں دبایا، پھر مجھے بھینچا، اتنا دبایا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے کے اندر اس طرح کر کے گھس جائیں گی. حضرت خدیجہ نے پوچھا اچھا پھر؟ کہتے ہیں پھر اس نے مجھے کہا اقرا. میں نے کہا کہ ما انا بقارئ. اس نے پھر کہا اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ، مجھے نہیں پڑھنا آتا. اس نے پھر کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اس کا کچھ کرتی ہوں. تو وہ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئیں، ان کو جا کر ساری صورتحال بتائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، دراصل یہ وہ فرشتہ مجھے لگ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی بڑی شان ہوگی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نبی بنیں گے، اور جب ان کو مقام اور مرتبہ ملے گا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس تسلی کے جو وجوہات ہیں وہ غور کرنے کے لائق ہیں، اور وہی پیغمبر علیہ السلام کی گزشتہ زندگی کی سیرت کی آئینہ دار ہیں.
حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ یا محمد آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں کے جواب میں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کیونکہ آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، اور اسی طریقے سے محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اوروں کی فکر کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو اپنی معلومات تھیں اس کی روشنی میں ان کا یہ خیال تھا کہ جو شخص ایسا ہو کہ لوگوں کے کام آتا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہو، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہو، تو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت جوانی کے زمانے میں یہ تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس زمانے کے کانسیپٹ کے مطابق جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو اس بنا پر یہ بات صحیح تھی کہ جو شخص واقعتاً ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی وہ نصرت میں ہوتا ہے، مدد میں ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کر کے یہ نتیجہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی کے اندر کچھ وقت ایسا ہے جو میری ذات سے ما سوا کسی کے کام آتا ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر کوئی شہرت، کوئی سیاست، کوئی تصویر کشی یا کوئی کسی دنیاوی غرض نہ ہو، محض اللہ کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اگر تو ہماری زندگی میں کچھ کام، کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ خدمات ایسی پلے پڑی ہوئی ہیں تو پھر الحمدللہ اس میں اور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس مادہ پرست زندگی میں ہم بھی مادہ پرست ہو گئے ہیں اور ہمارا پہلی سوچ اور آخری سوچ اور درمیانی سوچ یہی ہے کہ مجھے کیا، اس میں اگر میرا فائدہ ہے تو میں کام کروں گا، اور میرا فائدہ نہیں ہے تو پھر میں کیوں کام کروں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس سوچ کے حامل ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں ایک دفعہ اپنے انسان ہونے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان ہونے پر بھی تھوڑا سا دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں وہ والا مسلمان ہوں جو پیغمبر علیہ السلام کے طرز طریقے اور ان کے کام سے ملتا جلتا والا مسلمان ہوں، یا پھر نبی علیہ السلام کا اسلام اور طرز پہ جا رہا تھا، میرا اسلام اور طرز پہ جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکتے ہیں تو ان حالات میں بھی حضور علیہ السلام نے یہ خدمت خلق والا کام نہیں چھوڑا، وہ کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ جس طرح خدا سجدوں میں ملتا ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی وہ بندوں کے کاموں میں بھی ملتی ہے۔ لوگوں کے کام آنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے کام آ رہا ہے۔ جہاں تک ہے روزی روٹی کا معاملہ، جس کی خاطر ہم سوچتے ہیں کہ میں اگر کروں گا تو میرا کیا فائدہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ جس کو میں نے زندگی دی ہے اس کو میں نے روزی بھی دینی ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اوروں کے کام آتا ہو اور اس کی روزی روٹی میں کمی آ جاتی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے تو پیغمبر علیہ السلام کی اس منشا کو جب لے لیا کہ اوروں کے کام آنا اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے اور جلدی قریب کرتا ہے، انہوں نے ایسا شعار بنایا کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی شان میں آیات اتارنی پڑی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خصاصہ ذرا برابر، تن کے برابر بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو، وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر وہ منظر یہ آسمان دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک خیرات کی سری آتی ہے، بکرے کی سری کھانے کے لیے،
تو وہ کہتا ہے کہ میری ضروریات شاید کم ہوں، میرے ساتھ والے بھائی کے گھر دے دو، ان کے بچوں نے کافی دنوں سے گوشت نہیں کھایا، آج چلو وہ گوشت پکا لیں گے، چاہے ہڈیوں والا ہی صحیح۔ جب ان کا دروازہ بجایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ والوں سے پوچھ لو، اگر وہ کھا لیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ بالآخر وہ سیدھی پہلے گھر پر آ گئی کہ پچھلے گھر والے نے بھی کہا کہ ساتھ والے گھر کو دے دو، ان کے بچے کھا لیں گے، ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں تڑپتے تڑپتے، شہید ہوتے ہوتے، پیاس سے مرتے مرتے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، میرے ساتھ والے بھائی کو جا کے پانی پلا دو، شاید ان 2 گھونٹوں سے اس کی جان بچ جائے۔ جب وہ صحابی ساتھ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تیسرے کے پاس جاؤ، میں تو شاید اب نہ بچ پاؤں لیکن کم سے کم وہ تو بچ پائے۔ تو وہ صحابی وہ پانی کی بوندیں لے کر جب تیسرے صحابی تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید، واپس اس سے پچھلے کی طرف آتے ہیں تو وہ شہید، اور واپس اپنے بھائی پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید۔ یہ ایک درد تھا، ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، ایک جذبہ تھا جو ایک ایسا مثالی معاشرہ دے گیا، مثالی قوم لوگوں کو سمجھا گیا کہ قیامت تک نہ ایسی کوئی قوم آئی تھی، نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت ہے، اگر کوئی خرچہ کر کے یہودی کا کنواں خرید لے تو حضور علیہ السلام کی دعا مل جائے گی، جنت کے اندر اس جیسا کنواں مل جائے گا۔ وہ یہودی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ جی بھائی صاحب کیا لوگے؟ کہتے ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں تو اتنے پیسے لوں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ منہ سے بولو تو صحیح، کیا لوگے؟ تو یہودی اپنے حساب سے اتنی رقم بتاتا ہے کہ کم سے کم عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا سمجھدار تاجر انکار کر دے گا کہ نہیں بھائی اتنے میں بارے میں نہیں ہے، اتنے میں دیتے ہو تو بسم اللہ، نہیں تو اپنا کام کرو۔ تو جیسے ہی وہ منہ سے نکالتا ہے کہ اتنے لوگوں کا، فرماتے ہیں کہ ڈن۔ اب ڈن ہونے کے بعد وہ یہودی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیا یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے تاجر، جو بے تکی قیمت پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈن ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ یہ طے ہوا کہ ایک دن، یعنی وہ آدھا کنواں اس نے بیچا کہ ایک دن آپ لوگ پانی لے لیں گے، ایک دن ہم لے لیں گے۔ تو یہودی کا یہ خیال تھا کہ ایک تو میں اتنی بڑی اماؤنٹ میں یک لخت پیسے لے لوں گا، اور دوسرا ایک دن چھوڑ کے ایک دن، ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے وہ میرا پانی بھی بکتا رہے گا۔ اب آگے خدا کی شان دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر ہیں، جانتے ہیں کہ اتنا سا پانی بیچ کر وہ کتنا کما سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میری باری والے دن ہر کوئی مفت میں پانی پیے گا، وہ مسلمان ہے تو، عیسائی ہے تو، یہودی ہے تو، یہاں تک کہ وہ یہودی جس کا اگلے دن آدھا کنواں ہے وہ بھی میری باری والے دن پانی لے گا، یہ پیے گا تو فری میں پیے گا، اس کے بچے، اس کا خاندان بھی اگر میرے والے دن پانی پیے گا تو فری میں پیے گا۔ یہودی جو ہے وہ بڑا پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ اب مجھ سے کون خریدے گا، کوئی کیوں خریدے گا؟ یہ شخص جب ایک دن کنواں کا پانی فری کر دیتا ہے تو سارے لوگ آج ہی کے دن بھر لیں گے، پی لیں گے، کل کے دن کو آئے گا ہی نہیں۔ تو تنگ آ کر کہتا ہے کہ بابا مہربانی کر کے باقی بھی لے لو، اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیسے تاجر ہیں، ایک زبردست کمانے کا سورس تھا اور آپ نے چھوڑ دیا۔ تو جو پیغمبر کے خادم ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں، سودے تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، نفع تم بھی کماتے ہو، ہم بھی کماتے ہیں، لیکن جو نفع میں کما رہا ہوں وہ تمہاری نسلیں بھی نہیں جانتی کہ وہ میں یہ کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نفع ہو رہا ہے۔ تو جیسے یہودیوں کو دنیاوی زندگی اور دنیاوی نفع پر یقین تھا، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کرام کو آخرت کی زندگی اور آخرت کے نفع پر یقین تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے شکر نفع لے رہا ہوں، اور ڈے بائی ڈے، لمحہ بلمحہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اس سے جو نفع آ رہا ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کیا احساس تھا کہ چلیں لوگوں کا بھلا ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے۔
اور یہ دنیا کی زندگی صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو سال نہیں تو 2 4 6، ایک دن آخر جانی ہی جانی ہے، لیکن جو میں نے نفع آخرت کا کمانا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس بنا پر اس دور کے اندر بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص یہ تجارت کرتا تھا کہ خدمت خلق، لوگوں کی دعا، لوگوں کا بھلا، انہیں اپنی عبادت پر، اپنی نماز پر، اپنے نوافل پر، اپنی حج پر، اپنے عمرے پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا پکا یقین اس بات پر تھا کہ میں لوگوں کے کام آ جاؤں، ان کا بھلا کر لوں۔ غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے مد مقابل اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے تو وہ اس بندے کے کام آنا وہ کئی سارے اعتکافوں سے جو ہے وہ افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت ایک میں سمجھتا ہوں جو جوان طبقہ ہے یا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ہمیں اب اس سوچ کو، اس مزاج کو، اس طرز عمل کو نئے سرے سے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں بھی لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے نسل نو کے اندر بھی جو ہے نا یہ جذبہ لے کر آنے کی ضرورت ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، تلاوت یہ اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہیں، محمود ہیں، اور یہ ہمیں لازماً کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی عبادت کے ساتھ تھوڑی سی خدمت خلق بھی شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں جنت کے جو ہے وہ پہلے خانے سے لے کر کافی اوپر تک لے جا سکتی ہے۔ اور ہم یہ سوچیں گے کہ میں کیا کام کروں، میں لوگوں کے کیا کام آؤں، بھلا کوئی آج کل بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مجھ جیسے شخص کی خدمت کی ضرورت ہو؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جگہ جگہ، لمحہ بلمحہ، صبح و شام، رات دن، مسجد، درس، ہر جگہ پر جو ہے نا وہ خدمت خلق اتنے مواقع ہوتے ہیں کہ بے حد و حساب۔ بس ایک انسان کے اندر جذبہ ہو اور دوسری تھوڑی سی عقل اور فہم ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ہے وہ آپ کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ اتنی دعائیں ملیں گی آپ کو، اتنی دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اور جو لوگوں کے دلوں میں ہم جئیں گے، لوگوں کے خیالات میں ہم رہیں گے، تو لوگوں کے دلوں میں رہنا اچھے اچھے محلات میں رہنے سے کہیں بہتر ہے، کہیں افضل ہے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لینا، ان کے دلوں میں سما جانا، اچھی سی سیرگاہ کے اندر چکر لگانے سے بہت زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ لوگوں کی دعاؤں میں رہنا یہ اچھے اچھے آبشاروں میں نہانے سے اور بہترین پرفضا مقامات پر جانے سے کہیں افضل ہے۔ اور نیت ہماری یہ ہوگی کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے تا حیات پوری امت کی بے لوث خدمت کی، تو میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی زندگی خدمت خلق میں کھپا جاؤں، نہ جانے کون سی نیکی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور وہی میری بخشش کا سامان بن جائے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک خاتون تھی جس کا کام غلط کام تھا، ناچ گانا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نفس اور شیطان چونکہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے انسان کی کمزوری چلی آ رہی ہیں۔ تو روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پلہ جو ہے، کتے کا بچہ، وہ پیاسا تھا۔ اس خاتون نے جب یہ دیکھا کہ یہ مر جائے گا تو اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس کی چھوٹی چھوٹی ذرات بنائے، ان کو آپس میں باندھا، اپنا جوتا اتارا، اس کو اس کے اندر باندھا، اور وہ پانی کنویں سے نکال کر اس جانور کو پلا دیا۔ اب وہ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ کو کیا مقبول تھا کہ اللہ رب العزت نے اس خاتون کی ساری زندگی کی تمام تر بے حیائیوں کو اس نیک کام کی وجہ سے معاف کر دیا کہ اس نے ایک کتے کی جو ہے نا مرتے مرتے، پیاس سے مرتے مرتے اس کو پیاس بجھائی اور اس کی جان بچائی۔ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات اس طرح کی خاتون کی معافی کر سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں۔
اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے کتے کے بچے کو پانی پلانے سے رحمت خدا بندی جوش میں آ سکتی ہے، تو انسان انسان کی خدمت کرے تو پھر رحمت خدا بندی کو جوش کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، کسی نے راستہ پوچھا تو اس کو پیار سے محبت سے راستہ سمجھا دیں، کہیں کسی کو پہنچانا ہو تو اس کو پہنچا دیں، کسی کو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو سمجھا دیں۔ آپ حضرات کو حیرانگی ہوگی، دارالعلوم دیوبند کی مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد وہ محلے میں جاتے اور بہت ساری خواتین جن کو کوئی خدمت والا نہیں تھا، سامان وغیرہ لانے والا، تو وہ ان کو کہتی تھی مولوی جی، تو وہ مولوی جی کو کہتی تھی کہ مولوی جی یہ میرے لیے آلو لے آنا، پیاز لے آنا، ہلدی لے آنا، نمک لے آنا، فلانی شے لے آنا۔ تو وہ گھروں میں جا جا کر ان سے پوچھ کر ان کی چیزیں لے آتے، گٹھڑی میں باندھ کر پھر ان کو پہنچاتے کہ یہ لے ماں جی، یہ بہن جی، یہ آپ کی ہلدی، یہ آپ کی ادرک، یہ آپ کا لہسن۔ تو ان میں سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ مولوی جی میں نے آپ کو ادرک نہیں کہی تھی، میں نے تو آپ کو ہلدی کہی تھی۔ کہتے اچھا بی بی جی کوئی بات نہیں ہے، میں یہ واپس کر کے آتا ہوں، تبدیل کرا کے لے آتا ہوں۔ کیا سوچ تھی، کیا جذبہ تھا، کیا نیت تھی، کیا ان کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا رنگ اور عکس تھا کہ وقف کے مفتی اعظم ہیں اور اتنے بڑے ادارے ہیں کہ اتنے بڑے مفتی ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس نیکی کا کام کرنے کا اور کوئی کام نہیں تھا یا خدمت خلق نہیں تھی، چونکہ بچوں کو پڑھانا، درس دینا یہ بذات خود بہت بڑی خدمت ہے، لیکن وہ جذبہ ان پر اس طرح تھا کہ چلے میں اس حد تک بھی اگر خدمت کرتا ہوں نہ معلوم کہ کس دن کس کی دعا لگ جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری بخشش کا ساماں کر دے۔ اس لیے ہم جب تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کل کو آپ کو بڑے بڑے مناصب دے گا، مقام دے گا، عہدہ دے گا، اداروں کی سربراہی آپ کے سپرد آئے گی، پہلے بھی ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جذبہ لے کر بیٹھنے ہیں کہ میں یہاں روب جھاڑنے، زبان چلانے، غصہ کرنے، لوگوں کو نیچے دکھانے، اول فول بکنے اور باحیات زبان استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے میرا خدمت خلق کے لیے انتخاب کیا ہے اور مجھے آسان موقع دیا ہے خدمت خلق کا، لہذا اس سیٹ پر بیٹھ کر میں نے عبادت کرنی ہے، خدمت خلق کرنی ہے، اپنے روزی کمانی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا وہ میں نے لوگوں کو راحت پہنچانی ہے، بھلا پہنچانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین اور افضل اور شاندار بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اور پیش ہو۔ تو ہمیں جو ہے وہ خیر الناس من ينفع الناس بننا ہے، خدا نہ خواستہ شر الناس نہیں بننا، جو لوگوں کو اذیتیں دے دے کر، تکلیفیں دے دے کر، زبان درازیاں کر کر کے، پریشان کر کر کے، اور اپنا تکبر، نخوت، غرور، بدماشی، بے حیائی، بد زبانی، بد کلامی، یہ چیزیں نکال کر بتا رہا ہو کہ میں بد زبان بھی ہوں، بدتمیز بھی ہوں، بے وقوف بھی ہوں، جاہل بھی ہوں، گھٹیا زبان والا بھی ہوں۔ جب ہم گھٹیا زبان نکالیں گے تو اگلا یہی سمجھے گا کہ یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے گھٹیا زبان والے ہیں۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی برا کردار ادا کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ صاحب منصب جو ہے بڑا بد کردار انسان ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ تختی پر لگا دیں کہ یہ بد زبان ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، یہ کر کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بد اخلاق بھی ہوں، بد زبان بھی ہوں، بدتمیز بھی ہوں، متکبر بھی ہوں، نخوت والا بھی ہوں۔ دوسری طرف جب آپ لوگوں سے شائستگی سے ملیں گے تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شائستہ ہوں، میں اچھا ہوں، نہیں، آپ کا یہ کرنا یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، لوگوں کے دل پر، دماغ پر، زبان پر، ان کے ماتھے پر، ان کی آنکھوں میں اور ان کی زبان سے لوگوں کے دماغوں پر جو ہے لکھوایا جاتا ہے کہ فلاں شخص شائستہ ہے، سچتا ہے، سلجھا ہوا ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، اور ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی ان کے ہاں تمیز ہے، اور کبھی ان سے ہم نے گالی نہیں سنی، بدتمیزی نہیں سنی، لوگ بدتمیزی کریں بھی صحیح تو یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اچھائی سے پیش آتے ہیں۔ یہ 5 سے 10 دن کے اندر اندر ہم لوگوں کا کردار لوگوں کی زبان زد عام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ آج جب پڑھ رہے ہیں
تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جو لوگ پڑھائی کے زمانے میں کسی تنظیم کے لیڈر ہوتے ہیں تو آگے چل کر پھر وہ جماعت کے لیڈر ہوتے ہیں. اس وقت جو جماعتیں ہیں منظم، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو بھی انہوں نے چھوٹی سی تنظیم بنائی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے سے یہ شورا کے رکن تھے یا اس کے ناظم تھے یا خزانچی تھے یا کچھ نہ کچھ تھے. بالکل اسی طرح جو بچے پڑھنے کے زمانے کے اندر خدمت کرتے ہیں، اچھا جذبہ رکھتے ہیں، لوگوں کا احساس کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، تو آگے چل کر جس وقت صاحب منصب ہوتے ہیں تو جس طرح ان کی تعلیم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو مزاج بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. جس طرح تعلیم زیادہ ہونے سے ہمارے علم کے اندر پختگی آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری عادات اور اخلاق جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہے، ایک پختگی آ رہی ہوتی ہے. تو جو بچپن کا سخی ہے وہ جوانی کا سخی ہوگا، جو بچپن کا شریف ہے وہ جوانی کا شریف ہوگا، جو بچپن کا ملنسار ہے وہ جوانی کا ملنسار ہوگا، جو بچپن کے اندر اچھا جذبہ رکھتا ہے، لوگوں کی تیمارداری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ جوانی کے اندر بھی اسی طرح خدمت کرے گا، تیمارداری کرے گا، لوگوں کے جنازوں میں جائے گا. اور اگر کسی بھائی بہن کو کسی چھوٹے سے کام کی، بات کی، معاملے کی، تھوڑی بہت رقم کی ضرورت ہوگی تو یہ بچپن میں جس طرح اپنی پاکٹ منی سے، اپنی جیب خاری سے 10 میں سے 5 اور 2 میں سے 1 روپیہ کسی پر خرچ کر دیتا تھا، جب اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہوگی تو اس میں سے 5,000 7,000 2,000 1,500 اس کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو اس بنا پر میں اسی پر اپنی معروضات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق ہماری گھٹی میں رچ بس جانی چاہیے کہ ہمارا دوسری شناخت ہی خدمت خلق ہو. کوئی اگر ہمارا نام نہ جانتا ہو تو کوئی کسی کو انجانے میں بتا رہا ہو کہ میں نے فلاں سے ملنا ہے تو برملا اس کی زبان پر آ جائے یار میں نے ان سے ملنا ہے جو زیادہ تر لوگوں کے کام آتے ہیں، اکثر لوگوں کا کام کرتے ہیں. وہ کہہ کہ اچھا 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 وہ سارے شام صاحب کی بات کر رہے ہوں گے، بالکل وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ میں ان سے ملواتا ہوں. بلکہ اچھا ہے آپ کی وجہ سے میں بھی ملاقات کر لوں گا. میرے ساتھ بھی ان کا بڑی محبت ہے، بڑا اچھا تعلق ہے، جذبہ ہے، بہت زیادہ شفیق ہیں، بلکہ کئی دفعہ جو ہے نا انہوں نے میرا کام کیا ہے اور آپ کا ضرور کریں گے. تو ہمارے بارے میں جو فی البدیہی یہ تاثر ہے کہ نہیں وہ بہترین آدمی ہیں وہ ضرور لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ ضرور کام کریں گے یہ اچھا ہے، یہ اس سے بجائے کہ لوگ کہیں کہ اچھا ان سے ملنا ہے، یار وہ تو بڑے بد زبان ہیں، بڑے بد اخلاق ہیں، ٹکے گا کہ نہیں ہیں، کسی کے کام نہیں آتے سوائے بیچتے کہ ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ تاثر جو دوسرے والا ہے اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور جو پہلے والا تاثر ہے ہم سب کو اللہ تعالی اس تاثر پر جو ہے نا وہ قائم اور دائم رکھے اور اس جذبے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب بہن بھائیوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے معروضات پیش کی ہیں یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک مزاج کا نام ہے. تو آپ اپنے گرد و نواح کے اندر، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں اس مزاج کو پروان چڑھائیں، اس دعوت کے داعی بن جائیں، اس پیغام کے پیغام رساں بن جائیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کی گفتگو کی وجہ سے 2 بندے بھی خدمت خلق میں آ جاتے ہیں تو ان کے نیک اعمال کے اندر انشاءاللہ آپ کا حصہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی خدام کو مجھے یقین ہے کہ ضرور جنت میں جگہ دے گا، اور اچھی جگہ دے گا، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں سے دعائیں لی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو دلوں سے دعائیں اٹھتی ہیں وہ عرش پار کر جاتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، اور ایسی لگتی ہیں، ایسی قبول ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت ایسے مقام، ایسے منصب، ایسی راحتیں، ایسی خوشیاں دنیا کے اندر بھی عطا فرما دیتا ہے کہ شاید محنت سے وہ نہ لے پاتا، نہ کر پاتا، جتنا وہ لوگوں کے دلوں سے اٹھی ہوئی دعائیں عرش پر پہنچ کر اس کا نفع کرا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچے دل کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہ قول نہ رہے بلکہ یہ میرا قول میرا کردار بن جائے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت